السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام ہے سیدہ منشا نور۔ آپ سب کو کڈز اسلامک اسٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے قصہ نمرود کا۔ قوم کے بڑے بڑے پنڈت اور سردار اس بات کو اپنے بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود بادشاہ کو بھی اس قوم نے اپنے رب اور خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور بتوں کی توڑ پھوڑ کا علم ہوا تو وہ مارے غصے کے اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو یہ ہماری سلطنت اور ہمارے باپ دادا کے مذہب تک ختم کر دے گا، پھر ہم کو معبود ماننے والے کوئی نہ رہ جائیں گے۔ لہٰذا اسی وقت حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں فوراً حاضر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں نہایت ہی پرسکون اور باوقار انداز میں نبیوں والی شان کے ساتھ جب تشریف لائے تو نمرود نے آپ سے دریافت کیا کہ تم ہمارے باپ دادا کی دین کی مخالفت کس لیے کرتے ہو اور مجھے اپنا رب ماننے سے تمہیں کیوں انکار ہے؟ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ تم بھی بس اسی طرح سے ایک انسان ہو جس طرح ہم سب انسان ہیں۔ تم ہی ذرا بتاؤ کہ تم کس طرح کسی کے رب اور خدا ہو سکتے ہو؟ ارے بندہ خدا، ذرا سوچو تو صحیح، کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی اور پتھر کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں صحیح راستے پر ہوں اور تم سب غلط راستے پر ہو، اس لیے میں تبلیغ و دعوت کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ داداؤں کے من گھڑت اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اور دین و مذہب کو کس طرح اختیار کر سکتا ہوں؟ دیکھا دوستوں، کیسے جواب دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، تمہارے رب میں کون سی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں ہوں رب، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے بغیر سوچے سمجھے جلاد کو حکم دیا، ایک بے قصور آدمی کو پکڑ کر اس کی گردن اڑا دی جائے، اور جب اس کی حکم پر عمل درآمد ہو گیا تو وہ بولا، دیکھا تم نے، میں بھی اسی طرح موت دیتا ہوں۔ کیسے کم عقل تھا یہ نمرود! پھر اس نے جیل سے ایک ایسے قیدی کو بلا کر جس کو موت کی سزا دی جانے والی تھی آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھا میں رب ہوں، نعوذ باللہ، میں بھی زندگی بخشتا ہوں، پھر تمہارے رب کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب نمرود موت اور زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، دلیل دینا بیکار ہے، کیونکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس کے وجود میں لانے کا نام زندگی ہے، اور کسی شخص یا چیز کی روح نکال کر اپنے قبضے میں کر لینا کا نام موت ہے، صرف گردن اڑانے کا نام موت نہیں ہے۔ سمجھ گئے تم لوگ میرے دوستوں؟ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا، نمرود، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو تم اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا سورج کو مغرب کی طرف نکال کر اور مشرق میں چھپا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود دم بخود اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ دیکھا دوستوں، بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے میں
جس کو ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، کتنا زور ہے اور اثر ہے کہ کفر کی تمام چالیں انہیں کافروں پر لوٹ جاتی ہیں اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھا تم نے میرے پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت بڑا ہے۔ آگے نمرود کا کیا حشر ہوا، یہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔